یہ کہانی شیخ نے ہمیں سنائی ہے، جو کہ جدہ کے سب سے بڑے قبرستان میں 30 سال سے زیادہ عرصے سے میتوں کو غسل دینے کا کام کر رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک دن انہیں ایک بہن کی کال آئی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ عورتوں کو غسل دیتی ہیں۔ جب انہوں نے کال ریسیو کی تو ایک خاتون نے کہا، واللہ میں نے کبھی کسی عورت کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی اور خوبصورت مہک اس کے جسم سے آ رہی تھی، جبکہ ہم نے ابھی تک اسے غسل بھی نہیں دیا تھا۔ عام طور پر میت کو غسل دینے والے پہلے سدر، کچھ جڑی بوٹیاں، کافور اور عطر جیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مگر اس عورت کے جسم سے بنا کسی چیز کے استعمال کے ہی ایک اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ روشن تھا اور غسل کے دوران ان کی انگلی ایسے اٹھی جیسے کہ شہادت کے وقت اٹھی ہوتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، مگر جیسے ہی انہیں غسل دینے والی جگہ پر رکھا گیا تو ان کی انگلی ایسی حالت میں آ گئی۔ سبحان اللہ! شیخ نے کہا، اگر یہ میری بہن ہوتی، میری بیٹی ہوتی یا میری ماں ہوتی تو میں ضرور دیکھتا، اور آگے جو کچھ ہوا وہ اور بھی عظیم تھا۔ یہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا اور شیخ کہتے ہیں ہم اس میت کو مکہ لے کر گئے۔ حرم شریف، عشاء اور تراویح کا وقت ہو رہا تھا۔ حرم میں نماز پڑھنے والے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، مگر جب اس میت کو وہاں لے کر جایا گیا تو امام نے جنازے کو روک دیا۔ عام طور پر ایک وقت میں 2، 3 یا 4 جنازے ہوتے ہیں، مگر اس وقت صرف ایک ہی جنازہ تھا، صرف اسی عورت کا جنازہ، جو بہت حیران کن بات تھی۔ تمام لوگ جو اس وقت حرم میں موجود تھے، جو تراویح پڑھنے آئے تھے، جو مسجد الحرام میں عبادت کر رہے تھے، سب نے صرف ایک ہی عورت کے لیے دعا کی۔ آپ یہ سوچئے کہ یہاں لاکھوں لوگ ہیں جو صرف اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ یہاں تک نہیں رکی بات، بلکہ آگے جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ صرف رمضان میں ہی وہ جگہ کھولی جاتی ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہوئی ہے، اور وہاں ان لوگوں کو دفن کرتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں وفات پا جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی سے وہ آخری شخص تھیں جو اس جگہ میں داخل ہوئیں، جو پوری طرح بھر چکی تھی، اور پھر اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اب سوچیں، شیخ ان تمام نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا مسکرانا، ان کی شہادت کی انگلی اٹھ جانا، پھر وہ مہک، اور پھر ماشاءاللہ پورا حرم ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر وہ اندر گئیں اور حجرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن ہونا۔ ان تمام نشانیوں پر غور کرنے کے بعد شیخ اس عورت کے گھر تک گئے۔ انہوں نے گھر والوں سے ملاقات کی، ان کے بیٹوں، ان کے شوہر اور ان کی بیٹیوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ چھپ چھپ کر نیکیاں کرتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ پھر یہ بات کیسے پتا چلی، کیسے آپ کو پتا چلا؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں بتایا جو کہ ان کی مدد لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں پتا چلتا کہ کوئی گھرانہ ہے جو رات کو بھوکا سوتا ہے تو وہ جاتی، کھانا بناتی یا خریدتی اور ان کو دے دیتی۔ پھر اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ایک گھرانہ عید کے نئے کپڑوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں، تو وہ بازار جاتی، کپڑے خریدتے اور ان کو دے دیتی۔ جو کچھ بھی ان کے بس میں ہوتا وہ لازمی کرتی اور بنا کسی کو بتائے یہ کام کرتی۔ صرف وہ لوگ جو ان کی مدد سے فائدہ اٹھاتے تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئیں تب ان لوگوں نے ہمیں یہ تمام باتیں بتائیں۔ یہ وہی نیک اعمال ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو ایسے کرو کہ تمہارا دائیں ہاتھ سے ہو اور تمہارے بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ واللہ یہ کہانی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں تو اپنے نیک کام چھپ کر کیا کریں، تاکہ انہیں کوئی بھی نہ جانے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور یہی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ایپیسوڈ میں مزید کہانیوں پر بات کریں گے۔
تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔